الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ہم سر جہاں میں کب ہے رسول کریم کا، ہم سر جہاں میں کب ہے رسول کریم کا، ملا نہیں ثانی در یتیم کا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح ہر سی روح کے لیے آکسیجن اور جسم کی نشو و نما کے لیے گردش خون لازمی ہے، اسی طرح ایک صحت مند معاشرے کے لیے ایک ایسے قاضی و عادل کا ہونا بھی لازمی ہے کہ جو احکام الہی کا پابند ہو، انصاف پسند، شجاع و دلیر، حلیم و بردبار اور صادق و امین بھی ہو۔ ان تمام اوصاف کا مجسمہ اگر کوئی اس کائنات میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے لتحکم بین الناس فرما کر قاضی مقرر کیا، بما اراک اللہ کے ذریعے فیصلے کا مواد عطا کیا، امرت لاعدل بینکم کے ذریعے فیصلے کی مہر عطا کی۔ اگر آپ بنظر دقیق و عمیق اپنی فہم و فراست کے پروئے کار لا کر قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کو دیکھا جائے تو حقیقت کچھ یوں آشکار ہوگی کہ جب ظلم و ستم اتنا عروج پر تھا کہ ظلمت کے سناٹوں میں دنیا ہاتھ پھیلائے ہوئے عدل و انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی، تو کہیں انا ربکم الاعلی کے دعوے دار فرعون کی عدالت میں لوگوں کو سجدہ ریز ہونا پڑا، تو کہیں آنا احیی و امید کا دعویٰ رکھنے والے مغرور کی سلطنت میں بچوں کو زندہ جلنا پڑا، تو کہیں شداد حامان قارون کے ظلم کی چکی میں لوگوں کو پسنا پڑا۔ تو اس کالے قانون کو توڑنے کے لیے عدل کی قبا پہن کر، انصاف کے تمغے سجا کر، صادق و امین کے لقب میں ملقب خشک فضاؤں، نمدار ہواؤں اور طریق خلاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے، انصاف کا پھڑیڑا لہراتے ہوئے، خشک فضاؤں، نمدار ہواؤں اور طریق خلاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے، کاران کی چوٹیوں سے انصاف کا پھڑیڑا لہراتے ہوئے ایک قاضی نمودار ہوا جو ظالم و جابر کے گرے بانوں سے کھیلتا ہوا، طاغوتی طاقتوں سے ٹکراتا ہوا، سلطنت نمرودی و فرعونی کو پاش پاش کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کی آواز کو بلند کر کے ظالم و جابر علاقوں اور بستیوں کو اپنی رعونت و نخوت کے دائرے سے تہو بالا کر دیا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی کی بنیاد پر ایک ترازو اٹھایا، ظلمت و بربریت، بشریت و حقائق کو ایک طرف رکھا۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح کے قصاص کے ضابطے کو نافذ کر کے دکھایا۔ وما ينطق عن الهوى کی زبان والا، عدالتوں کا تاجدار کہ جس کی عدالت میں نہ رشوت تھی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی پہرے دار اور نہ ہی غریبوں کو دکھے، بلکہ اس نے حجر اسود کے بارے میں ہونے والے لوگوں کے خون ریزہ پروپیگنڈے کو ایک عظیم دانش مندی کے ساتھ امن و امان کی فضا میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشی و صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا، ذوق کو پاکیز کی، وجدان کو تقدیس، دل کے دھندلے آئینے کو محلہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ تو ایسا آفتاب ہے کہ جس کی ضیاء پاش کرنوں نے دنیا میں عدل کے محور بنا دیے۔ وہ تو ایسا قاضی ہے کہ جس نے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کو اپنی عدالت کا قانون بنا دیا اور انسانیت کو ایسی حقیقت جامدہ قرار دیا کہ جس سے انسانی تمدن کی زلف صبری جب انہوں نے ارض اللہ کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے حدود اللہ کا نفاذ کیا تو اپنے ہی لخت جگر کے بارے میں فرما دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ یہودیوں، آج تم میرے نبی کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو، کہیں میرے نبی کی حرمت کو پامال کرتے ہو تو کہیں میرے نبی کے خاک شائع کرتے ہو۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس نے
میرا نبی تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے حق ہمارے میں فیصلہ کر دیا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی کو اس کی گستاخی پر تماچا مارا تو مقدمہ میرے نبی کی عدالت میں لایا گیا، تو آپ نے فرمایا امرت لأعدل بینکم، ابوبکر میں تو انصاف کروں گا، اگر تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کر، ورنہ قصاص کے لیے تیار ہو جا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا فیصلہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں کیا تو تم نے اعتراض کیا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہ آئی تو اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لیکن افسوس آج ملک پاکستان میں ایسا انصاف ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے سے قائم ہونے والے ملک پاکستان میں ریاست مدینہ کے دعوے دار حکمرانوں نے عدالت محمدی کے انصاف کو پسے پشت ڈال دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس نے میرے نبی کی حرمت کو پامال کیا اسے پاکستان میں جگہ دی گئی، تو جس نے میرے نبی کی عزت کو داغدار کیا اسے پروٹوکول دیا گیا، لیکن افسوس جس نے میرے نبی کی حرمت کی پاسداری کی اسے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں اٹھو، مشرق کی ابتدا سے لے کر مغرب کی انتہا تک، شمال کے آغاز سے لے کر جنوب کے اختتام تک پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ اگر عدالت محمدی قائم کرنا چاہتے ہو تو عدالت محمدی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، کیونکہ میرے رب نے فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی جو تیری سیرت کو اپنے ماتھے کا جھومر بنائے گا میں اسے سمندر کی عمق سے اٹھا کر اوج ثریا پر فائز کر دوں گا، لیکن آپ سن لیں فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ جو تیری سیرت سے انحراف کرے گا وہ تحت الثری کی گٹھا ٹوپ گہرائیوں میں تو جا سکتا ہے لیکن میرا مقرب نہیں بن سکتا۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔